وہ پیدا کر کر زندہ ملے تیرے آدم ہے ضمیر کن فکاں ہے زندگی. کیا سمجھا؟ آپ کو اپنی دنیا آپ پیدا کرنا ہے، آپ کے لیے کوئی دوسرا کو دنیا پیدا نہیں کرے گا. اور زندگی ایک سراپا بھید ہے. آدم کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، تب اپنے آپ کو سمجھیے گا. لیکن اس کے لیے آپ کو اپنی دنیا آپ پیدا کرنا ہے. خلد میں ہستی سے تو برا ہے مانندے ہو باپ، اس دیا خانے میں تیری امتحان ہے زندگی. بات تھا لیکن کیا کیا کہہ رہے ہیں؟ جس طرح کے دریا میں ہوا اٹھتا ہے بلبلا کچھ دیر کے لیے پھر پھوٹ جاتا ہے، اسی طریقے سے انسان کی زندگی ہے. ارے وہ بحر قلزم ہے، بے پناہ ہے، اس میں کوئی تھا نہیں کتنا بڑا سب وہ ہے، اسی سے ذرا سا بلبلا اٹھے. قلزم ہستی سے تو برا ہے مانندے ہو باپ، اس دیا خانے میں تیری امتحان ہے زندگی. تو یہ قید ہے زندگی کی، یہ قید ہے، ایک میعاد ہماری جو ہے یہ محض امتحان کے لیے. تو امتحان میں بڑھیا سے گزر جاؤ. اگر پاس کرو گے بابا تو سرٹیفکیٹ ملے گی، سند ملے گی اور سب کچھ ملے گا. اگر فیل کر جاؤ گے تو کچھ نہیں ملے گا. لیکن یہ بھی فرماتے ہیں زندگانی کی حقیقت کو حکم کے دل سے پوچھ، زندگانی کی حقیقت کو حکم کے دل سے پوچھ. ارے جوئے شیر اور تیشا یہ سنگے گراں ہے زندگی. ایک پتھر توڑنے والے سے پوچھے جو پتھر توڑ کے اپنی مزدوری کماتا ہے. جانتے ہو جب حضور سے ملنے کے لیے دہقان لوگ آتا تھا، بدو لوگ آتا تھا، اور جب ہاتھ ملاتا تھا ان لوگ تو آپ دیکھتے تھے کہ اس کا ہاتھ بڑا سخت ہے. تو آپ نے پوچھا کہ بھائی تمہارا ہاتھ اتنا سخت کیسے ہے؟ تو حضور ہم کدال پاڑتے ہیں. آپ نے اس کا ہاتھ کو چوم لیا. ارے محنت کش کے ہاتھ کو آپ نے چوم لیا. ایک دہقان، ایک بدو جو محنت کرنے والا ہے اس کے ہاتھ کو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوم لیا. اتنی بڑی فضیلت ہے محنت کشوں کا. تو ڈاکٹر اقبال کہہ رہے ہیں زندگانی کی حقیقت کو حکم کے دل سے پوچھ، جوئے شیر و تیسا سنگے گراں ہے زندگی. ارے تم اگر زندگانی کی حقیقت جاننا چاہتے ہو تو محض ایک زندہ رہنے کے لیے، اپنی محنت کی کمائی کھانے کے لیے لوگ پہاڑ کو توڑتا ہے. کتنا سخت پہاڑ کو توڑنا ہے. اور شیر کا کھال کیا کہلاتا ہے؟ شیر کو مار کر کے اس کا کھال بھی حاصل اسی لیے کرتا ہے کہ اس جنگ کو رزق ملے. جوئے شیر اب تیسا سنگے گراں. اور کیا ہے ایسا مانے بسولہ اور سنگے گراں، اس پتھر کو کاٹنے والا جو بسولہ ہے اس سے لوگ جو ہے پتھر کاٹ کر کے اپنا روزی پیدا کر رہے ہیں. تو زندگی کا جو مرحلہ ہے اتنا سخت ہے لیکن کچھ نہیں ہے. اس کے بعد کیا ہے جی کو یاد ہے وہی بھائی بڑا اچھا یاد ہے. آشکارا ہے یہ اپنی قوت تسخیر سے، آشکارا ہے یہ اپنی قوت تسخیر سے، گرچہ ایک مٹی کے پیکر میں نہا ہے زندگی. اس میں یہ جو ہے ایک انسان کا عزم، اس کا حوصلہ اتنا بڑا ہے، یہ اتنا کچھ کر سکتا ہے، یہ خود اس کی قوت تسخیر سے ثابت ہوتا ہے. آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ انسان کہاں پہنچ گیا، چاند پر اور سورج پر تمنا اپنا ڈال رہا ہے. ارے منٹوں میں جو ہے ہزاروں سال کا راستہ طے کر لیتا ہے. اتنی بڑی قوت تسخیر میں موجود ہے اور اسی سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انسان کیا ہے. لیکن ہے کیا؟ ایک مٹی کے پیکر میں، گرچہ ایک مٹی کے پیکر میں نہا ہے زندگی. اب اتنے بات آپ کے لیے بہت کافی ہے. لگتا ہے کہ آپ بالکل نروس ہو گئے زندگی سے، وہ ہار گئے ہیں. ہاریے نہیں، ہمت سے کام لیجیے، استقبال سے کام لیجیے، جمع مردی سے کام لیجیے. ہمت ہارنے کی یہاں ضرورت نہیں ہے، بالکل نہیں. مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی کسی حال میں کسی کو مایوس ہونا چاہیے. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. کہہ رہا ہے قل یا عباد الذین، کہا ہے بندو میرے تم گناہ کیے جاتے ہو، بہت گناہ، بے اندیشہ گناہ اپنی جی کی خوشی سے. تم مایوس نہ ہو، اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت سے بخش دے گا وہ سارے گناہ سوائے شرک سے. تو اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور ہمت مت ہاریے. اب جو کچھ کہا گیا نا، جو پیارے آدمی ہوتا ہے اسی سے سب کو ہی پکڑتا ہے، تو وہ بات نہیں. مایوس ہے اپنا
زندگی ایک سخت مرحلہ ہے، سخت امتحان ہے، اس کو گزرنا چاہیے. میں کیا ہے لمحہ کی بات. ارے کل کیا ہوگا پتا آپ کو ہے؟ کل کی بات کوئی آپ کو ہے نہیں ہے. انسان کو کل کا علم نہیں دیا گیا ہے. اسی پر ایک افسانہ تھا بڑا اچھا، ہم پڑھا کہیں گیا سنا کہ انسان کو کیا دیا گیا اور کیا نہیں دیا گیا ہے. انسان کو کیا دیا گیا کیا نہیں دیا گیا، اس کے امتحان کے لیے اور اس لیے لوگ یہاں آئے. بھائی صاحب لیکن یاد ہوگا وہ بڑی سچائی ہے. یعنی کچھ فرقے ہیں جو اللہ تبارک تعالیٰ کے انسان کے متعلق یہ کرتا ہے کہ انسان کو پھول اس میں پیدا کیا ہوگی خرافات بکتا ہے، اتنی گندی مخلوق ہے، ایک دوسرے کو قتل کر دیتا ہے، ناحق مار ڈالتا ہے، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے. اگر ہم لوگ کو بنا کے بھیجا جائے دنیا میں تو ہم لوگ کچھ نہیں کرتے. اسی قسم کی بات کرتا تھا. اور خدا تعالیٰ کا قہر اس پر ہوا، عذاب ہوا، اس کو تباہ بسری ملی اور زمین کی طرف پھینک دیا گیا. ہم اسی بھی کرتے ہیں، طرح کہہ دیں گے کسی طریقے سے تھوڑا یاد رہے گی. وہ تو یہ ہے عاجز معجز، وہ حصہ تو الگ ہے، اس کو چھوڑیے. وہ تو زہرا پر عاشق ہوا ہی ہو، وہ تو نہیں، ایک الگ بات بتا رہے، ایک الگ بات سے ایک افسانہ سمجھیے، لیکن ہے کہ سبق آموز. تو اس کو پھینک دیا گیا کہاں؟ زمین کی طرف. بھلا وہ فرشتہ، اس کو کیا معلوم ہے کہ بھوک کیا ہے، پیاس کیا ہے، سردی کیا ہے، گرمی کیا ہے. ارے جہاں سورج نہیں ہے، جہاں کچھ ہے، صبح کا سما ہے، اسی میں رہتا تھا، اس کو پتا کیا ہے. جب زمین کی طرف اس کو پھینک دیا گیا تو اتنا سرد ملک میں پھینکا گیا کہ وہاں خالی برف پڑ رہا. اب بالکل دھڑک بس زمین کو بیٹھا ہوا گھوم رہا، لیکن موت تو ہوگی نہیں اس کی. خدا تعالیٰ کا یہ تھا کو سکڑ رہا. اب اس کو چھوڑ دی گئی کہ سکڑ رہا فرشتہ ہے، لیکن بصورت آدمی ہے، اس کو جو ہے توا بچی تک دے دیا گیا، پڑا ہوا اس طریقے سے. اب قصہ سنیے کہ ایک موچی، ایک چمار فرقہ محنت کش لوگوں کا جوتا سلائی کیا، مرمت کیا، جس کا جس کا رہا پہنچا دیا، اور جو کچھ پیسہ ملا اس سے بازار گئے، اپنا کچھ لیا اور لے کے چلے، اور بچہ کا پرورش کیا. تو ایسا ہوا کہ سویرے سویرے ہوں 10 جوڑا 5 جوڑا جوتا تھا، اس میں کوئی زیادہ مزدوری اس کو ملنی تھی. اس کی بیوی نے کہا کہ دیکھو یاد رہے ہو اتنا پیسہ ملے گا، اور دیکھو یہ ہم لوگ گدڑی ہو رہے ہیں اور گھر میں بھی کچھ کھانے کا نہیں، ایسا نہیں بیٹھ کے دارو پی، تو آج دیکھو جھاڑو مارکیٹ خراب کر دیں نہیں. بیوی اس کو دھمکایا اتنا پیسہ ملے گا، اکرام اتنا ملتے تو بازار سے جا کر کے کھانے کے لیے لے لینا، کھانا لینا بچہ کے لیے اور لے کے میں شہر کو کہتی ہوں. اب چلاؤ جہاں جہاں اس کو جوتا پہنچانا تھا پہنچایا، اس کو پیسہ بھی مل گیا جو ملنا تھا. افسانہ لیکن بڑی سبق آموز دنیا خطرناک افسانہ سمجھا. اسی نے بھائی صاحب پیسہ اس کو مل گیا تو چلا جسے برہما بازار کے اوپر جانا ہے، تو اسی راستے میں وہ فرشتہ بیٹھا ہوا. ارے کچھ بھی جیسے یہاں کرلاٹ میدان ٹاڑ نہیں ہے ویسے ٹاڑ تھا. دور سے دیکھتا ہے کہ یہاں پر تو کبھی کچھ نظر آ رہی، پھول نہیں لوگ پھول کو پودا بیٹھا لگے تو ٹھیک ہے. لیکن جیسے جیسے نزدیک پہنچا سمجھ میں آیا کہ پھول تو نہیں، آدمی نہیں، اتنا سندر آدمی اور گھنٹہ بچا دیا کہاں پر نکلوا ہے. دیکھ کے بڑا ہی معلوم ہوگا اتنا حسین نوجوان، اتنا بڑا جاڑا میں جو ہے بیٹھے بیٹھے جہاں کپڑا ہے تو دکھا ہوا ہے. آدمی کی فطرت ہے کہ آدمی کے ساتھ ہمدردی ہوگا کرے گا. جہاں نزدیک پوچھا لیکن کون ہو؟ نہیں معلوم چلتا ہے. کہاں سے آئے ہو؟ ہم تو نہیں معلوم. بات ہے کہ ہم اللہ کا عذاب میں مبتلا. سمجھ گیا نا یہ بات ہے. اس کو برداشت نہیں ہوگا، کوٹ کہنے کا اپنا کھول کے پہنا دے، وہ گم چھوڑ پکڑیے اس کو پہنا دے. سمجھ گئے نا برداشت ہوگا. ایک آدمی کپ رہا تو اپنا وہ کر نہیں دو. دیکھیے ہم کر گم چلو ہمارے ساتھ چلو گے. ہاں ہم جائیں
اب اس کو لے کے چلا ہوا آگے آگے پیچھے. جب گھر کچھ دور رہا تو اس کی بیوی وہاں پر کچھ پھٹا پرانا بیٹھ کے پی رہی تھی, نظر پڑ گیا, کہی تھی وہ جب پیسہ پی گیا تھا اور کوئی یار کے ساتھ چلا رہا. اب جھاڑو تیار رکھے اس کے لیے, ضرور دارو پی کے ایسے مرمت اس کام کر کے کرے. 2 گھنٹے بالکل آ گئے, کپڑا بڑا سب پھر گئی, گھر میں کھانے کا تھکے نہیں ہے, آئی دارو پی کے چلا رہا. لہٰذا نزدیک پہنچا کے بالکل آگ بگولا رکھ رہی ہے, آیا پانچ لایا کڑوا پی کھلا ڈھکا اب اس کا دیکھنا تھا کہ سمجھا کہ نہیں, لگتا ہے جیسے وہ عورتیں نہیں ہیں, اس کے منہ میں زبانیں نہیں ہے. ایک مرتبہ وہ پانی ہو گئی, وہ خرچ سے جا کے جاتی ہے, پانی لا کے دودھ اٹھا دیتی ہے, پڑوسی کے یہاں سے جا کے کچھ گلا ادھار دیتی ہے, پیسہ مان دیتی ہے, ہم دے دیں رائے دے دیں کرنا آ گیا. اللہ کے ترنت کھانا والا پکاتی ہے, دونوں کھلاتی ہے, یہ کوئی لفظ نہیں دیتی, کچھ نہیں پہلے کچھ دن ہو گئے. کیا ہوا اتنا وقت بری سے کیسے آ گئی. اب جس دن فرشتہ آیا اسی دن سے اب اس کا گھر کا خیر برکت بڑھنے لگا. اب کل ہو کے اس کو کام آتا تھا 5 جوڑا تو 20 جوڑا آ گیا. سمجھا کہ نہیں, ارے 100 جوڑا آ جائے کام. اور اس کو کہا کہ تم کو جانتے ہو تو فٹافٹ کر کے بنا دو ہزار کو فرشتہ, اور اتنا بہترین بناوے کہ سارے 2 سال کے اندر اس کو پورے علاقے میں شہرت ہو گیا کہ ویسا جوتا کو بریمن کرتا. لیکن اس نوجوان کا یہ معمول تھا کہ جس کمرے میں وہ رہتا تھا بس وہی, کسی کو دور میں کسی سے چال میں ایسے تھا کہ سر دیکھنا کچھ ایک دم نہیں. اب اس کے وجہ سے جو اس کو روزی ملا تو مروا کو ہمت نہیں پڑے اس سے بات کرنے کا, پدار آ کر کوئی کہیں بھاگ گیا تھا روزی, اس لیے ہمت اس کو کچھ پوچھنے پڑے کچھ پوچھے, ارے کچھ کھائے پیے دے دے اور کچھ گھوڑے نہیں ایسے پوچھے میں تو اس کو چمک گیا ہوگا. تو اب دیکھیے اتفاق, اب اس کی اتنی شہرت ہوئی کہ اس علاقے کا جو زمیندار تھا وہ بڑا قیمتی چمڑا کہیں سے موڑ کر لایا تھا جوتا بنوانے کے لیے. اور اس کو ہوا کہ فلاں موتی سے فلاں جگہ ہے, اتنا بہترین جوتا بناتا ہے کہ سب کو مثال نہیں, ٹھیک ہے جوتا اس سے بنوانا. سمجھا کہ نہیں, لہٰذا وہ گھوڑا گاڑی پر بیٹھ کر کے اور چلا. نزدیک پہنچا تو اس لوگ تو گھر گایا نکل رستہ نہیں ہے, کمرہ لے کر کے گھوڑا گاڑی سے اترا اور موتی کے گھر کے دروازے میں گیا. بات کے بات دیکھو 2 جوڑا جوتا سے بنا دو, ناپ لے لو, خبردار خراب نہیں ہوگا ورنہ مار کے تمہارا کھاتے پہ زمیندار کا وہ کیسا تھا پہلے ہمارے اور اتنا بڑا زمیندار علاقے کا آگے بچہ سارا سرکار بنا دیا آپ لوگ لے لیں. جب وہ کہتا ہے کہ مال کے تم کو خراب کرنا ہے, اگر خراب ہوگا تو ذرا تو اس کو دیکھیں گے. سمجھا کہ جیسے ہی دروازہ سے نکلا, دروازہ تھا نیچا, اس کا رام میری تو کٹیا. سمجھا کہ نہیں, ارے وہ تو گھوڑا گاڑی پر بیٹھا چلا وہاں, ادھر گیا ادھر کھٹ سے جوتا نے کاٹ رہی چپل کھٹا کھٹ. سمجھا کہ اب تو چمروا حیرت نہیں ہوگی, آپ کو ہمارا جان لیے لو, لیکن بولنے کا اس کا کوئی ہمتے نہیں کہ بولے تو کہا چپل کاٹ دیو, زمیندار کا کمرہ اتنا اونچی اور جوتا بنانے کہیں تو تم چپل کاٹ دیو. ارے بھائی تو چپل کاٹ کے چپلوں بنا بھی دو. آدھوں گھنٹہ نہیں گزرا کہ اس کا جو ایک چپراسی جھٹ سے آیا, یہ جوتا مت بنانا, چپل بنا دو. زمیندار صاحب کا انتقال ہو گیا. وہ لوگ تھا کہ چپل پہنا کے کیا کرتا تھا, 2 جوڑا چپل لگتا اور پھر 2 جوڑا بنا دی. اب تو یہ ریت میں اسے بولنے کے بعد سمجھا کہ نہیں, اور روزگار اتنا چمکا ہوا کہ مالا مال ہو گیا رشتے کی بدولت. لیکن پہلے ہی کہنا ہم بھول گئے یہ ابتدا کیا تھا اور اس کی ابتدا ہم کہہ گئے کیسے وہ عذاب میں مبتلا ہوا. ایک عورت حاملہ تھی تو اس کو حکم ہوا بچہ حاملہ تھی اور بچہ اس کو پیدا ہوا. یہ فرشتے کو حکم ہوا کہ تم جاؤ جا کے اس عورت کا روح قبض کر رہی تھی اور
कि फिर कब करो, लेकिन आया उसने भी उसको कब कर दिया, तो उसको कब करते वक्त तभी उसको औरत हुई कि उसका जान जो है बच्चा जान के नीचे मर गए नहीं, बच्चा प्रबल हुआ था, बच्चा था उसको कोई था नहीं, उसको कौन सा अभी पैदा हुआ है, इसको इसका आहार मिलता तो मिलता है, मर गए तो इसको कौन देखा यही बच्चा पैदा हुआ, अभी रूह कब्ज करने का बात है, नहीं तो रूह कब्ज नहीं किया, चला गया वापस, समझा कि नहीं, ये कैसे क्या हुआ, रूह कब्ज कर गई बहरहाल, तो जो जान तो बच्चा चल गया था तो बच्चा हो गया था लग रहा, तो पड़ोसी में उसका कुछ आदमी था, जब ऐसा हुआ कि फल बच्चा पैदा होने भोगन और बन गए, अब करवाई की पड़ा बस एक था कोई बेचारी उसको बाल बच्चा नहीं होता, खट आया बच्चा भी गोद में था, तो बर्दाश्त करना शुरू की, उसको अपना पालना पोसना शुरू कर दी, औरत का अपना तभी तकलीफ से हो गया और बच्चा को खबरें सो रहा, समझ गए ना। तो अब क्या है हुआ कि वो बच्चा हो गया 5-6 साल, समझ गए ना। तो एक रोज जो है वो बचवा के लिए जूता बनवाने के लिए चला, उसका जो हाँ है तो फारक जो जिसने लिया उसका भी करके बच्चा सब कुछ दे करके वो चली जूता बनवाने के लिए, इसको जूता बनवाने में तो लंगड़ा है, तो फरिश्ता उसको जो है उस करके खींचिया जब बाहर भागता है तो झाँक के उसका सुनरवा को देखते तो तेरा झाँक के देखा और मुस्कुराया, समझ गया। उसके बाद बैठ के और बच्चे के साथ वहाँ आई, जूते का नाप दिया, लकड़ सबको बना दिए, और उसको देख के पूछता है बच्चा किसका है, फरिश्ता उससे पूछता है, लगता भी नहीं बच्चा, बच्चा मेरा नहीं है, हमारे पड़ोस में औरत थी, बच्चा पैदा हुआ और मर गई, हमने इसको गोद ले लिया, वाला पोसा है, लेकिन इसका एक पाँव टूट गया था, चप गया था, समझ गए। भाई अल्लाह के क्या हुआ काम को चला उसको मिला जनता पूरा पूरा दिया कौन पैदा हुआ वो पैरवी के लिए बेहतरीन बनना, तो सरकार द्वारा भी जो या तो तैयबा है तो उसको अपनाना, आपकी सीरत को अपनाना, आपकी सुन्नत को अपनाना, आपके अफ्रीका अखलाक हमीदा को अपनाना चाहिए हम लोगों को, दोषी के दबाव पैरवी के लिए अल्लाह ताला भी फरमाता है। तो देखा था कि हमारी पैरवी करो जिनका लफ्ज़ माने होता है यानी आदत, गाँव तरीका रस्म चलन सुनन, सब गाँव तरीका रस्म चलन सुनन, ये 5-6 मानिए अरबी लफ्ज़ एक लफ्ज़ सुन्नत, इससे मतलब है कि आपका तौर तरीका क्या, रस्म रवाज क्या, चलन क्या, और आप कहते क्या थे, क्या फरमाया लोगों से, इन तमाम बातों को सुनना समझना, उस पर अमल पैराई करना ही आपके उसवतुल हसना का इत्तबा करना है। तो आपकी जो अच्छी आदतें हैं, अच्छी खसलत है,
اچھی باتیں ہیں اس کو ہم کو سننا چاہیے، سمجھنا چاہیے اور اپنانا چاہیے. ترقی بنائے فرماتا ہے اگر کار لگے کہ رسول اللہ اللہ کے زندگی بڑی چیز آپ کا ایسا ہے کہ بھائی درگزر کسی قسم سے بھی آپ نے انتقام نہیں دیا. بین کرو ہوگی جناب. اس اشعار کا عنوان کیا ہے؟ صحیحہ. اب ہم کہہ رہے ہیں اے عزم دی عزم دروں آخر کروں تو کیا کروں. اے عزم دی عزم دروں آخر کروں تو کیا کروں. کون اپنا ہے کہاں ہے کس کو میں آواز دوں. کون اپنا ہے کہاں ہے کس کو میں آواز دوں. اے کہ نحنو اقربو اے باعث صبر و سکون. اے کہ نحنو اقربو اے باعث صبر و سکون. کب تلک مثل کہف میں منتظر سوتا رہوں. کب تلک مثل کہف میں منتظر سوتا رہوں. بڑھ گیا ہے حد سے بھی آگے کو اب میرا جنون. بڑھ گیا ہے حد سے بھی آگے کو اب میرا جنون. اے عزم دی عزم دروں آخر کروں تو کیا کروں. یہ دھڑکتی قلب در آذان رگ ریشوں کا جال. یہ دھڑکتی قلب در آذان رگ ریشوں کا جال. جسم و جاں کی آرزی پتلے میں رنج و غم ملال. جسم و جاں کی آرزی پتلے میں رنج و غم ملال. بہ کرے خاکی ذرا پا نفس فطرت انفعال. بہ کرے خاکی ذرا پا نفس فطرت انفعال. سارا عالم مسخر سارا جہاں زیر لگوں. سارا عالم مسخر سارا جہاں زیر لگوں. اے عزم دی عزم دروں آخر کروں تو کیا کروں. وقت کو ہے وقت کے آنے کا ہر دم انتظار. وقت کو ہے وقت کے آنے کا ہر دم انتظار. وقت ہی کے دائرے میں قید ہے لیل و نہار. وقت ہی کے دائرے میں قید ہے لیل و نہار. منزل و مقصود کا ہے وقت پر ہی انحصار. منزل و مقصود کا ہے وقت پر ہی انحصار. وقت کی مربوط زنجیروں کی کڑیاں توڑ دوں. وقت کی مربوط زنجیروں کی کڑیاں توڑ دوں. اے عزم دی عزم دروں آخر کروں تو کیا کروں. دی فضیلت خاک کو بخشی ہے تو نے برتری. دی فضیلت خاک کو بخشی ہے تو نے برتری. تو کہ اے کنجے خفی معبود نارے آذری. تو کہ گنجے خفی معبود نارے آذری. بھیج پھر موسیٰ کو لے کر دست میں کاسا چھری. بھیج پھر موسیٰ کو لے کر دست میں کاسا چھری.
چاہیے تجھ کو اگر ایک آدمی کا لحم ہوں، چاہیے تجھ کو اگر ایک آدمی کا لحم ہوں، اے عزم دیں عزم دروں آخر کروں تو کیا کروں، لا تو عزا سنگ اسود ہو نہیں سکتے خدا، لا تو عزا سنگ اسود ہو نہیں سکتے خدا، ذبح اسماعیل سے بنیاد کعبے کا رکھا، ذبح اسماعیل سے بنیاد کعبے کا رکھا، آدمی وہ بت ہے کہ جس بت میں ہے وہ خود چھپا، آدمی وہ بت ہے کہ جس بت میں ہے وہ خود چھپا، روبروئی کرتا کہ روبرو تیرے جھکوں، روبروئی کرتا کہ روبرو تیرے جھکوں، اے عزم دی عزم درو آخر کروں تو کیا کروں، مثل موسیٰ میں گیا ایک روز کوہ طور پر، مثل موسیٰ میں گیا ایک روز کوہ طور پر، اپنے سینے کے ہی اندر سر و اخفا سے گزر، اپنے سینے کے ہی اندر سر و اخفا سے گزر، عالم ملکوت سے آئی نتا فوق البشر، عالم ملکوت سے آئی نتا فوق البشر، سر نہیں آدم کا ہوتا ہے کہیں بھی سرنگو، سر نہیں آدم کا ہوتا ہے کہیں بھی سرنگو، اے عزم دیں عزم دروں آخر کروں تو کیا کروں، عزم آدم یعنی حضرت آدم علیہ السلام کا عزم، اگر میں اپنی قوت بشریت سے کام لوں، اگر میں اپنی قوت بشریت سے کام لوں، زمین سے انتقام لوں، فلک سے انتقام لوں، زمین سے انتقام لوں، فلک سے انتقام لوں، وہ صبح دم کے جب میری فلک پہ چشم واہ ہوئی، وہ صبح دم کے جب میری فلک پہ چشم واہ ہوئی، صدائے وسجدو سنی تھی میں نے رب ناس کی، صدائے وسجدو سنی تھی میں نے رب ناس کی، وہ صف بصف فرشتگاں ملائکات سرنگوں، وہ صف بصف فرشتگاں ملائکات سرنگوں، اگر میں اپنی قوت بشریت سے کام لوں، کبھی عروج در فلک، کبھی مقام سافلی، کبھی عروج در فلک، کبھی مقام سافلی، کبھی وہ پیشوائے دی، کبھی رسول مرسلی، کبھی وہ پیشوائے دی، کبھی رسول مرسلی، کبھی وہ شجرۃ الیقین میں قیام یسجدوں، کبھی وہ شجرۃ الیقین میں قیام یسجدوں، اگر میں اپنی قوت بشریت سے کام لوں، لم یلد ولم یولد کی قوت عظیم ہوں، لم یلد ولم یولد کی قوت عظیم ہوں، میں آپ ہی کلام ہوں اور آپ ہی کلیم ہوں، میں آپ ہی کلام ہوں اور آپ ہی کلیم ہوں، کہ میں وہی یتیم ہوں، کہ میں وہی یتیم ہوں، نوستراز یسکرو، کہ میں وہی یتیم ہوں، نوستراز یسکرو، اگر میں اپنی قوت بشریت سے کام لوں، میں بندہ الہ ہوں کہ الا لا الہ ہوں، میں بندہ الہ ہوں کہ الا لا الہ ہوں،
زمین پہ کوف و عہد کی شاہد و گواہ ہوں، زمین پہ کوف و عہد کی شاہد و گواہ ہوں، میں پے کرے عمل ہوں امر فاعل ہوں نہ فاعل ہوں، میں پے کرے عمل ہوں امر فاعل ہوں نہ فاعل ہوں، اگر میں اپنی قوت بشریت سے کامل ہوں۔ یہ بڑا کا بندگی ہے۔ تو اگر کہیں بیٹھ کر کے ہم لوگ اللہ تبارک تعالیٰ ہی کا ذکر کریں تو گویا کہ بندگی کر رہے ہیں، خدا تعالیٰ ہی کو برپاتا ہے۔ تو کچھ اب ذکر کیا جائے، کچھ بندگی کی جائے، اسی مقصد کے ماتحت ہم لوگ اکٹھے ہو آئے ہیں۔ تو لوگ اللہ اس کے رسول کی محبت میں آپ کو کوئی بات نہیں ہے، اور ایسے تو ہم لوگ مومن ہیں، مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے، مومن مومن کا دوست ہوتا ہے، مومن مومن کا غوثار ہے، مومن مومن کا بھائی ہے، اور مومن جو ہے ایک دوسرے کے لیے ایک مثال ہے، ایک تفسیر اس کے لیے ہے۔ بہرحال تو اب شروع کیا جائے کلام پاک کی تلاوت سے، ہے کیا خیال ہے؟ اب موضوع سکون کچھ بھی ہو اس کے لیے کوئی بات نہیں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول شفيعنا على الله شططا۔ بسم الله الرحمن الرحيم، والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول الفصل وما هو بالهزل وإنهم يكيدون كيدا ويكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك من الشاهدين، ربنا فتقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ آپ لوگ کیا کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں تو ہمیں پتہ نہیں ہے، بتائے گئے ہوئے باتوں پر کچھ عمل پیرا ہوتے ہیں، آپ لوگ بھی نہیں ہوتے بھائی، ہدایت تو برابر آپ لوگ ہم کرتے رہتے ہیں۔ تو ذرا ایک بار ہمارے ساتھ آپ لوگ سلام تو بھیجیے، جو بات ہم کہیں اسی کو دہراتے جائیے۔ تمام مریدین لوگ بالخصوص جو مسلمین ہیں وہ بھی بھیجے، جو ہمارے مریدین سے وہ بھیجے، کوئی بات نہیں، سلام اللہ کا ہم پڑھیں گے اسی کو دہرائیے، اور اگر نہیں کوئی چاہے تو خاموش سنیں۔ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سلام علی نوح فی العالمین انا کذالک نجزی المحسنین انہ من عبادنا المؤمنین
سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين وإنا إلياس لمن المرسلين سلام على إبراهيم إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وتركنا عليه في الآخرين سلام على إمام المرسلين سلام على شفيع المذنبين سلام على طه وياسين وسلام على رحمة للعالمين وسلام على آل ياسين وسلام على خير الفاتحين وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر لا حول لا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وقل رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين وقل رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين وارحم وانت خير الراحمين. تو آج کے کلام کا آغاز کہاں سے کیا جائے اور کیا کہا جائے، موضوع سخن کیا ہو؟ جہاں تک بھائی توحید کا تعلق ہے وہ تو کافی بیان ہو چکا ہے. اشتہا سے زیادہ کسی کو کوئی چیز پلانا تو گویا کہ برداشت نہیں ہوگا. ہر شے بقدر ظرف کہا گیا ہے. مجھے کہنا اس لیے ظرف سے زیادہ کوئی چیز ہونا نہیں چاہیے، تو بہت ہو چکا ہے. اسی لیے کوئی بات آپ سوالیہ طریقے سے آپ لوگ پوچھیے تو بڑا اچھا ہو. گائے گائے چھوٹا چھوٹا سینٹینس بنے گا اور بات ہوتا جائے گا. ایسا کوئی ہے کسی کے خیال میں تو بات نکالے. سب سناٹے میں ہے. بھائی صاحب یہ کچھ موضوع سخن آپ کہیے اسی پر بولے ہیں. وہی بھائی کدھر گئے؟ آپ بہت پیچھے رہتے ہیں. کم سے کم آپ تو کچھ سناتے کلام اقبال وغیرہ بھی. آپ پیچھے چھپ جاتے ہیں محیط بھائی. یہ لوگ ہمارے بہت ہی قریبی، یہ تو بھائی ہے بھی، قریبی دوست، معاون، غمگسار، مددگار میں سے ہیں. ان
ان لوگوں نے ہمارے ساتھ جو کچھ شروع کیا ہے وہ ایسا ہے جو کہ ہم بیان نہیں کر سکتے. جو محبت ان لوگوں سے ہمیں ملی بہت ہی قابل فخر. ارے بھائی تو ہم سے ہمارا کلام نہیں کچھ کہتے ہو. ادب کے بارے میں کچھ محبت میں ادب سب سے پہلا یہ بارے مرشد کے رتبہ بارے کچھ کہیے. مرشد کا رتبہ. ارے بھائی وہ تو کہا گیا ہے کہ لیلا کی گلی کتا جو تھا وہ بھی مجنوں کا نظر آتا تھا کہ یہ بھی لئی. جیسے کہا جاتا ہے نا کہ اگر رونا نہیں آتا ہو تو کم سے کم منہ بنا لینا. تو اسی کو موضوع سخن بنایا جائے ادب. تو ادب تو بھائی ادب برائے ادب، یہ ادب برائے زندگی ہے. ادب سے تو مراد بڑا یہ ہو گیا. جتنا بھی ہم لوگ علم کی نصاب پڑھتے ہیں وہ ادب ہے. تو ادب برائے ادب بھی ہوتا ہے، ادب برائے زندگی. اب کس کو سچ مانا جائے، ادب برائے ادب ہے یا ادب برائے زندگی ہے؟ تو ادب کو برائے زندگی ہی پر کے موضوع پر ہم کچھ کہتے ہیں. اب فرض کیجئے کہ ہم لوگ بشر ہیں، انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، لیکن اگر ہم لوگوں کو تعلیم و تربیت نہیں، ماں باپ ہم کو کوئی سلیقہ نہیں سکھاوے، تعلیم نہیں دلاوے اور بولنے کے لیے نہیں سکھاوے تو کیا ہم بولیں گے؟ گونگا ہو جائیں گے. اگر ماں باپ نے کسی بچے کو پڑھاوے گا نہیں سکھاوے گا تو کیا ہوگا؟ وہ جانور کی طرح گونگا ہو جائے گا. اور پھر جو زبان ماں باپ کو ہوتا ہے وہی زبان ہم سیکھتے ہیں. جیسی تہذیب تمدن ہمارے گھر کی ہوتی ہے اسی چیز کو ہم اختیار کرتے ہیں. جو ہمارا باپ ماں کا مذہب ہوتا ہے اسی کو ہم اختیار کرتے ہیں، اور ہو بہو اسی ادب اسی سانچے میں ڈھل جاتے ہیں جو کچھ ہمارے خاندان ہمارے ماں باپ کا ہوتا ہے. تو پہلا ادب تو یہی ہوتا ہے کہ جو جس ادب کو، جس وتیرہ کو، جس طریقہ کو، جس رسم کو، جس چلن کو ہمارے گھرانے کے لوگوں نے اپنایا ہے ہم ٹھیک اسی سانچے میں ڈھل جاتے ہیں. ارے کوئی بچہ ایک ہندو گھرانے میں پیدا ہوا تو کیا کرے گا بھائی؟ جو کچھ تو سکھاتا ہے کہ اس کو گوڑ لگو تو اس کو گوڑ لگے گا، اس کو پرنام کرو تو اس کو پرنام کرے گا. تو اسی میں ہم ڈھل جاتے ہیں. تو یہ ادب جو ہے اس کا ابتدا کہاں سے ہے؟ اپنے گھر سے ہے. اس لیے ہر شخص کو چاہیے کہ پہلے اپنی خاندانی معاشرہ جو ہے اس پر نگاہ ڈالے کہ ہمارا معاشرہ کیسا ہے، ہمارے گھر کی جو ہے ادب وہ کیسی ہے. اگر ہم گالی بکتے ہیں ہمارا بچہ بھی گالی بکے گا، اور جس کے گھر میں کوئی گالی بکنے والا نہیں ہے اس کے گھر کے بچہ کو بھی دیکھتے ہیں گالی نہیں بکتا. ہمارے گھر کے بچہ نہیں بکے گا. اگر صحبت میں کہیں پڑھ کے سیکھ گیا کیا بک رہے ہو تو تماچا خاموش ہو جائے گا. لیکن جس کے گھر کی تہذیب تمدن اور ادب ٹھیک نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ جتنا لڑکا ہے جتنا آدمی سب کے سب بے ادب ہو جائے گا. ادب کیا چیز ہے اس کو پتہ ہی نہیں، مثل حیوان کے. تو ادب تو برائے زندگی ہو گیا. ادب انسان کو انسان بناتا ہے، ادب ہماری تہذیب تمدن کو ٹھیک کرتا ہے، ادب ہماری معاشرہ کو ٹھیک کرتا ہے، ادب ہم کو سلیقہ سوار بناتا ہے. ادب یہ کہیے کہ ہم کو انسان بناتا ہے، انسانی جامہ پہراتا ہے. اس لیے سب سے پہلا ادب کیا ہے؟ اپنے گھر کا. اپنے گھر کو یہ کیجیے کہ اپنے گھر پر نگاہ ڈالیے کہ ہم لوگ جو ہیں با ادب ہے کہ بے ادب ہے. اب ایک بچے کو ہم یہ ادب سکھاویں کہ بھائی تم بڑے کو سلام کرو، اس کو سکھاویں گے تب نے. بڑوں کو ادب کرو، بڑوں کے ساتھ زبانی سے مت بولو، تب وہ یہ ادب سیکھے گا. تو اسی چیز کو ادب کہا گیا ہے. تو ادب کا کوئی چھوٹا سا مطلب نہیں ہے، بہت وسیع معنی ہے اس کا. تو یہ بھائی صاحب جو ہمارے کہہ رہے تھے یہ ادب کے بارے میں نہیں، ادب مرشدی، یعنی مرشد کا بھی ایک ادب ہوتا ہے. ہم لوگ ایسے بیٹھے ہوئے، آپ لوگ نہیں بیٹھے ہوئے سب ہے نا، ایسے نہیں بیٹھا جاتا. سب کے سب مراکبوں میں بیٹھتے ہے نا. ہم اس کلام کرتے ہیں وہ ایسا نہیں. ارے مرشد کا خاموش رہنا بھی گویا کلام کرنا ہے. اگر ایک مرشد کوئی خاموش بیٹھا ہوا تو اس کو مت سمجھو کہ خاموش بیٹھا ہوا ہے. خدا جانے اس کی تصور میں کیا چیز ہے، وہ تمہارے بارے میں کیا سوچ رہا ہے. ارے وہ نباز نہ ہے جی.
آج تم کیا کرتے ہو کہ زمین کی مٹی کو لے جاتے ہو وہاں جانچ کروانے کے لیے بھائی مٹی کیسی ہے, اور تم کو بتا دیتا ہو جا کر کے بھائی اس مٹی میں فلاں چیز کی کمی ہے, فلاں تتکا ہے, فلاں اس میں ہی دو, فلاں کھاد دو, فلاں کھاد دو, اسے کرتے ہو ٹھیک تمہارا کام ہوتا ہے. اسی طریقے سے ہر آدمی کی مٹی الگ ہے, اور جو ایک مرشد ہے اس کو سمجھتا ہے کہ اس کی مٹی کیسی ہے, اس میں کتنی نمی ہے, کتنا اخلاص ہے, اور کتنا علم ہے, اب کتنا ہی ادب ہے, اب کہاں تک کہ اس میں برداشت کی قوت ہے. تو اس کو ساتھ ویسے ہی سلوک کیا جاتا ہے, ویسے ہی اس کو سکھایا جاتا ہے, اسے ویسے ہی جو ہے تعلیم دیا جاتا ہے, اور ویسے ہی اس کو عمل کیا جاتا ہے. پہلے مٹی کی تجویز کرنا پڑتا ہے لوگوں کو, تو یہ تو بعد میں ہوگا. لیکن یہاں عدم مرشدی کا بات آیا ہے تو اس کے لیے کچھ قصہ بیان کرنا پڑے گا ہم کو. یہ جو ہے حضرت نظام الدین اولیاء محبوب سبحانی ان کا خطاب, محبوب سبحانی حضرت نظام الدین اولیاء محبوب سبحانی آپ تھے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید. آپ دلی میں تھے اور آپ تھے اجمیر میں. لیکن آج بھی دیکھیے گا جو لوگ اجمیر جاتے ہیں ان کو یہ حکم ہے کہ پہلے تم نظام الدین سے مل لو تب ہمارے پاس آؤ. اگر تم ہم سے ملنے کے لیے اجمیر آتے ہو تو پہلے دلی میں نظام الدین سے ملاقات کر لو, ان کے مزار پر حاضر تب ہمارے یہاں آؤ. تو ان کا یہ حال تھا کہ ایک روز جیسے ہم بیٹھے ہوئے ہیں, پیر صاحب میں اپنے مریدین میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بات چیت ہو رہی ہے, مراقبہ میں سب بیٹھے ہوئے ہیں, یہ کھڑکی تھا, یہ دروازہ تھا, وہاں سے ایک کتا گزرتا ہے. بس جھٹ سے حضرت نظام الدین اولیاء اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. کچھ دیر کے بعد کتا پھر ادھر سے گھرا, پھر آپ اٹھ کھڑے ہوئے. لوگوں نے دیکھا کہ ارے کیا ہے. اب تیسری بار ایسا ہوا کتا پھر جو ہے پلٹا ادھر سے, پھر آپ کھڑے ہو گئے. تو دل سے برداشت نہیں ہوا کہ بھائی حضور آپ بار بار کھڑے ہو رہے ہیں, کسی کی تعلیم کے لیے سے معلوم ہوتا ہے کیا بات ہے. خاموش ہونے کے بعد آپ کہتے ہیں کہ ارے تم دیکھا ہے کہ ایک کتا ہی گلی سے گزر رہا تھا. ارے اس کتے کو ہم نے اپنے مرشد کی گلی میں دیکھا تھا, اس لیے اس کتے کی ادب میں ہم اٹھے. جب ہماری نگاہ پڑی اس کتے پر تو اس کتے کے ادب کے لیے ہم اٹھے. 3 بار یہاں سے گزرا ہے. اب سوچئے ذرا کہ وہ ہمارے مرشد کے گلی کا کتا تھا. سوچو ذرا تو یہ مرشد کا مرتبہ کیا ہوتا ہے, اس کا ادب کیا ہوتا ہے, اس کو تم اسی بات سے تصور کر سکتے. سمجھا نا کتنا بڑا مرتبہ ہوگا. کیونکہ تمہارے ماں باپ نے تم کو پیدا کیا, یہ تو فطرت ہے, پیدا کرنے والا تو اللہ ہی ہے نا. پیدا تو کیا ضرور, تو فطرت اس کی پرورش کیا. ماں باپ کا حق بہت بڑا ہے. بالوالدین احسانہ آیا ہے, ان کے ساتھ احسان سلوک کرو, ان سے سختی سے کلام مت کرو. اگر باپ کافی بھی ہے تو تم کو کچھ نہیں کہہ سکتے ہو, خالی سمجھانے کے سوا خدمت سے اس کا ہاتھ نہیں کھینچ سکتے ہو. خود اس کا والدہ کا یا باپ کا دونوں کا برابر ہے. بہرحال لیکن مرشد کون ہے؟ تمہارا روحانی باپ جو تمہارے روح کی تکمیل کرے گا. ارے یہ تو خاک میں مل جائے گا, مٹی سے مٹی میں چلا گیا. اور جس کی تم کو تکمیل کرنا ہے, مقصد جو حیات تمہارا ہے, تو مقصد حیات کیسے پاؤ گے؟ مرشد کے ذریعے پاؤ گے. تو یہ بھی ایک باپ ہوا. یہ تم کو پڑھاوے گا, سکھاوے گا, آدمی بناوے گا, اور اس لائق بنا دے گا کہ تم مقبول ہو جاؤ. تو یہ بھی ایک باپ ہوا. تو یہ ہوتا ہے حقیقی باپ. وہ ہو گیا فرضی باپ, ان لوگوں نے اپنا فرض پورا کیا. اصل باپ یہی ہوتا ہے مرشد. سمجھ رہے ہو؟ ہاں. تو ادب کیا چیز ہے, اتنے بات سے سمجھ سکتے ہو. یا اور کچھ کہا جائے ایسا؟ بہت بڑا ہے. ہاں ہاں بہت ہے, لیکن اس زمانے کا شاعری تھا. سب تعلیم یافتہ لوگوں کو مرید کرتے تھے, وہ جاہل کو نہیں کرتے. سمجھا کہ نہیں؟ آپ کے مولانا ابوالکلام آزاد کے والد مولانا ابوالخیر بہت اچھے بزرگ تھے. کلکتے میں بھی رہائش تھی. تو لوگ آتے تھے اور بیٹھ ہوتے تھے ان کے یہاں. تو بیچارہ ایک تھا جو طوائف کے یہاں ڈھولک بجاتا تھا. سمجھا کہ نہیں؟ طوائف لوگ کے یہاں ڈھولک بجانے رہتا, سنگی بجانے رہتا ہے. تو انہوں نے ان کی بزرگی کی تعریف بہت سنا, اس کو مرید ہونے کی بڑی خواہش. سمجھا کہ نہیں؟ برابر آگے دروازے پر باہر کھڑا ہے.
کی نگاہ میں پڑ جائے کہ پتا چل گیا کہ ایک روایت یہاں رہتا ہے اور ڈھولک بجاتا ہے، بند کرو دروازہ، مدد کو ہٹا یہاں سے، ہٹا یہاں سے، لیکن ڈیری طرح جیسے کتا نہیں ہوتا ہے مگر کھڑے ہو جائے 2 لاکھ لگا بھی دیے، وہی اس کی حالت تھی۔ خیر بیت تو انہوں نے نہیں کیا۔ اب ذرا سنیے ان کے صاحبزادے مولانا ابوالکلام آزاد جو امام الہند ہوئے، ان کو جو ہے طبلہ اور ڈگی بجانے کا شوق ہو گیا ہرمونیم سیکھنے، سمجھا کہ نہیں، ان کو استاد مان کر کے اس کی سیکھنے، لیکن پوشیدہ مولانا ابوالخیر کو پتا نہیں تھا کہ ہمارا بچہ جو ہے یہ سیکھتا ہے۔ تو جب ایسا ہو گیا ان کو پتا چل گیا کہ اسی بات ہے کہ یہ ابوالکلام جو ہے اسے اس کی صحبت میں رہتا ہے، تو ان کو بڑی کیا بات ہے، تو اس کو نہیں ہونا چاہیے۔ تب جو ہے اس کو بیعت کر دیتے ہیں، سمجھا کہ نہیں، اس کو انہوں نے بیعت کر دیا۔ اور پھر ایسا ہوا کہ بدل گیا، بدلنے کے بعد ان کا جو مطالعہ کا شوق بڑھا اور کہاں کہاں گئے، کیا کیا، کوئی ڈگری تو نہیں تھا لیکن اتنے بڑے عالم ہوئے کہ ابھی تو ہندوستان میں ویسا کوئی عالم ہے نہیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد کی تحریر پڑھنے کے بعد دماغ کا کھل جاتا ہے، کیا تحریر ہے، ان لوگوں نے مطالعہ کیا ان کی کتابوں کی، نہیں کیا، نہیں مولانا آزاد کا تو کیا کرنا ہے، ٹیکنیکی لوگ تصویر ہے، خلاصہ در خلاصہ کیا ہوا انہوں نے 18 پارہ کا کتنا کا ہے، مکمل کیا ہے ان کے یونیورسٹی سے۔ ہاں انہوں نے 18 پارہ کا ہی سورہ مومن کا تک کر کے چھوڑ دیا تھا انہوں نے، ہے نا، ترجمہ آپ ان کا دیکھا، ہم جو یہ کرتے ہیں تو ملتا جلتا ہے۔ 265 ہاں الحمدللہ کی تفسیر آپ دیکھا، دیکھیے لفظ پر اٹھا کر کے لے گئے ہوں گے، اتنا لمبا چوڑا ہی ہے نا کہ جتنا بھی دیکھتے نہیں لگتا ہے کہ پھر دیکھیں اور بہت بہتر۔ ان کا انداز بیاں ہی بہت مختلف تھا۔ وہ تو اس وقت لوگ سمجھ سکے کہ ہو سکتا ہے کہ مہدی ہونے کا دعویٰ کرو، بڑے بڑے علماؤں کے ہو گیا کہ وہ لگتا ہے کہ مہدی ہونے کا دعویٰ کر دے، ایسا ہو گیا ان کی علمیت کے بارے میں۔ مولانا ابوالکلام آزاد، ہاں تو موضوع سخن کچھ بدلا جائے، بھائی صاحب تو نکالیں تو کچھ دیر چلا۔ وہی بھائی کو نہیں دیکھتے ہیں، وہ ایک دم چھپ جاتے ہیں، ادھر کمزور ہو گئے بیچارے، لیکن ہم تو ان لوگ سے زیادہ، ہم تو چھوٹے ہوں گے عمر میں لیکن زیادہ نہیں تو ہم ہی ہو گئے۔ دور جدید میں جو ہے مسلم کے جو ہے معاشیت کی جو ہے جب الحالی اور اس میں سب حقوق امداد باہمی وغیرہ کچھ روشنی ڈالی۔ بھائی اس پر کیا روشنی ہوئی، تو سارا کا سارا آگے خراب ہو گیا، پورا معاشرہ بگڑا ہوا ہے۔ ارے کوئی ایک برتن کچا ہے تب نہ اس کو نکال کے کہا جائے کہ پھر سے اس کو آگ میں ڈالو، تو پورا آگے کچا میں نے وہ جو ہے کہاں چلا گیا، وہ قرض کا وہ کہاں چلا گیا، امداد باہمی وہ کہاں چلا گیا، بیت المال کون یاد پارینہ میں جو ہے کافی نسیان میں رکھا گیا، سب پر روشنی ڈالی۔ اس پر روشنی ڈال کے کیا کیجیے گا، آپ کے یہاں خلافت ہے، حکومت ہے، جو کوئی سنے گا کیا جائے، آپ کو جس حکومت میں آپ کو رہنے نہیں چاہیے، نکل جائیے یا جہاد کیجیے، اسلام کا حکم ہے، آپ کو پاکستان میں نہیں رہنا ہے، آپ جہاد کیجیے، نکل جائیے، تم اسلامی ملک میں چلے جائیے، یہاں رہنا آپ کو اسلامی درست نہیں ہے۔ اس معاشرہ پر اب کیسے کر کے کیا روشنی ڈالا جائے، اس معاشرے کو کیا کہا جائے، یہاں تو بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، لیکن دوسرے کو درست کرنا نہیں، اپنے کو درست ہو جائے، اگر ہم کو اس بات کا ہم کو درست ہو جائے، پھر بھی قطرہ قطرہ دریا سے والا بات ہے، ممکن
ممکن ہے کہ جو ہے یہ آپ کو نجی طور پر جو ہے پرائیویٹ طور پر جو ہے قوم مسلم جو ہے پھر اس معاملے میں جو ہے دلچسپی لے کے پرائیویٹ طور سے کچھ اپنا جو ہے اصلاح کرے. ایسے لوگ ہوں گے تب بھائی. یہ کام علماؤں کا ہے. جو صنعت یافتہ علماء ہیں ان لوگ اگر چاہیں تو ایسا ہو سکتا ہے. معاشرہ کو درست کرنا چاہیں تو درست ہو سکتا ہے. ان لوگوں کا کام ہماری بات کو سنا. یہاں تو سب بگڑ چکا ہے. فرقہ بدلی ختم نہیں ہوتا ہے. یہ ایک اللہ ایک قرآن ایک ایمان سے پوچھے لیکن فرقہ بات کر وہ ہے. ہم آپ کو کافی سمجھ رہے ہیں, وہ اس کو کافی سمجھ رہا ہے, اس کو کافی سمجھ رہا ہے. سب تو ایک دوسرے کا دشمن ہو گیا, اپنے گلا کاٹ رہا ہے. یہ معاشرہ کو کون سنبھالتا ہے؟ اس طرح نگاہ کون ڈالتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ؟ کسی کو اس کا یہ احساس تک کہ نہیں ہے. اس کے لیے وقت کا انتظار کیجیے. وقت ہی سب کچھ کرتا ہے. وقت سب سے زور ہے. وقت سب کر دے گا. وقت کو یہ تو وقت کا ایک طویل وقفہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن وقت کو بدلنے میں دیر نہیں لگتا ہے. وقت بدل جاتا ہے. ابھی ہم حال میں جو ایک بڑا مثال ہے, ضیاء الحق پاکستان کے صدر پاکستان ضیاء الحق جو کہتے تھے کہ میں کچھ کر کے دکھا دوں گا, میں خاص خدا کا بھیجا ہوا. دیکھا ان کے برابر ہم بھیجے ہوئے خاص اللہ کا تعالیٰ گئے, ہم کچھ کر کے دکھا دیں. وہ بھیجے ہوئے بھی پتا نہیں تھا کہ آج ہم جا رہے ہیں. پورا اپنی کیبنٹ کے ساتھ بے قصور لوگوں کو اس نے پھانسی پہ چڑھا دیا. بہت سے لوگوں کو پھانسی پہ چڑھا دیا بے قصور بے گناہ, صرف یہ کہ ہمارے مخالف. اس کی وجہ سے سوچیے کہ اس قسم کے جو حکمراں رہے گا مسلم سلطنت میں تو اس پہ کیا حاصل ہو رہا ہے. آج ایران میں دیکھ رہے ہیں کہ ہزاروں ہزار آدمی پھانسی چڑھا چکا ہے. ڈیلی وہاں پھانسی پہ چڑھتا ہے بے قصور. معمولی بات. تو یہ تو بنا لیا ان لوگوں نے اسلام کا. کسی کے لیے کوئی معافی نہیں ہے. مار ڈالو. جبکہ سرکار نے کل کو معاف کر دیا تھا. تو کوئی اسلام ہے, اسلام کو سوچیے گا, وہ وقت وائی وقت کو سوچیے گا تو ہوگا. ہاں تو ہوگا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر بیٹھے ہوئے تھے تو ان کے نفس نے ان کو ورغلایا. اب تو آپ ممبر پر بیٹھے ہوئے ہیں اور خلیفۃ المومنین والمسلمین ہے. فتوحات پر فتوحات ہو رہا ہے. آج ایران فتح ہوا تو کل توران تو کل مصر. اب تو بالکل بہت بڑے شہنشاہ بن گئے. دلی دل میں وسوسہ ہو رہا ہے. بس کھٹ سے ممبر سے اترے تو کہیں ارے کل کی بات ہے کہ ہم اپنے خالہ کی بکریوں کو چراتا تھا یا وہ ہم کو ایک مٹھی کھجور دیا کرتی تھی. آج ہم پڑھ کے تونگر اب شہنشاہ بن گئے. لوگ تو کیا پتا پیگی ممبر سے اتر کے آئی بول رہے ہیں کہ کل کی بات ہے کہ ہم اپنی خالہ کی بکریاں چرایا کرتے تھے, اب وہ ہم کو جو ہے ایک مٹھی کھجور دے دیا کرتی تھی. تو کہا کہ ممبر سے نیچے بیٹھ گیا اور رونے لگا. خلیفۃ المومنین تو تھے کیے بھائی, کوئی شک کی بات تھی. فتوحات بھی ان کے دور حکومت میں بہت ہوا. یہاں کیا بات؟ ارے کہیں بات کچھ نہیں. ہمارا نفس سب کو کہہ رہا تھا کہ تم اب بہت بڑے آدمی بن گئے ہو, خلیفۃ المومنین المسلمین بن گئے ہو. لیکن ہم تو جانتے ہیں کہ کل بکریاں چراتے تھے اور ایک مٹھی کھجور اس کے بدلے میں ہم کو ملتا تھا. تو سروائی ہم کو جو ہے ورغلاتا ہے. تو ویسا لوگ تم کہاں سے لاؤ گے بولو؟ ارے تمثیل اس کی کوئی مثال دنیا میں ہے, اب لاؤ گے کہاں سے لاؤ گے تم؟ ویسا خلیفہ تم کہاں سے لاؤ جو تمہارے ساتھ انصاف کرے, تمہارے معاشرے کی طرف نگاہ ڈالے؟ کون ڈالے گا؟ تو ایسے لوگوں کو تو تحت کر دیا سب کو, کسی کو نہیں چھوڑی. اب کہاں ڈھونڈتے ہیں ویسے لوگوں کو؟ اب وہ لوگ کہاں سے ملیں گے؟ آئے شاخ گئے وعدے پردہ دے کر کے لے کر بھائی ڈھونڈ ہے ان کو چراغ رخ بال لے کر. اب کہاں ملیں گے؟ اب ملیں گے تو پہچانو گے بھی نہیں. اب تو تاریخی اندھیرے میں یہاں بٹیے گل کر دیا جائے تو کون بھی اس کو پہچانے گا؟ کسی کو صورتیں دکھائی نہیں دیتا ہے. لائٹ جل رہی تو سب جلا رہا ہے. تو جہاں ہم لوگ بیٹھے ہوئے جس ملک میں بالکل تاریخی ہے, اس لیے پہچانو گے کسی کو نہیں. اب کو پہچانو نہیں دیا گیا اس زمانے کے لوگوں کو کچھ نہیں. اندھا تو بھی بالکل آنکھ پر پٹی باندھ کر راستہ چلو, چلتے چلو اللہ کا نام لے کر کے. وہ چاہے گا تو ٹھیک رکھتے وہ تو چاہے گا نہیں تو جاؤ بھٹک جاؤ. یہ سوچو نا کہ اس زمانے میں جتنے لوگ ابھی ہیں
अरबों अरब खरबों खरब लोग हो गया है, और 1400 साल पहले दरवाजा बंद हो गया, नहीं कोई पैगंबर अब आवेगा, जैसे कि अल्लाह का बंदा भाई नहीं दुनिया में। अरे इसी तरीके से नाइंसाफियत कही जाता है, बंद कर दिया नहीं, आपको पैगंबर नहीं जाएगा समझाने के लिए, खत्म हो गया पैगंबर। अरे भाई काल दरवाजा बंद कर दिया, इस जमाने में क्या लोग नहीं है? 1400 बरस में 14 पैगंबर आप भेजता तुम कम से कम हर 100-7 साल के बाद एक पैगंबर को, लेकिन भेजने से क्या होगा? उन लोगों की तो सफाई कर दी, काटिए गई। अरे जिन लोगों ने कदम कदम पर मौजूदा दिखलाया, उन लोगों को भी नहीं छोड़ा गया और नहीं मानी इसकी सच। चांद को 2 टुकड़ा कर दिए तो कहेगा जादूगर है, नहीं, ये सच्चा नहीं है। तो अब खुदा ताला क्या करे, बंद कर दे दरवाजा, नहीं और नहीं, जाओ ढूंढो तुम कि तुमको कौन हादी और हनुमा मिलता है। बहरहाल दरवाजा तो सब बंद हो गया, लेकिन रहमतुल्लिल आलमीन ने जो दरवाजा खोल दिया था वो आज तक जारी है, वो बंद होने वाला नहीं है। रहमत का जो दरवाजा आपने खोल दिया अपने ताबईन के लिए, तब ताबईन के लिए, बुज़ुर्गान दीन के वसीले से जो दरवाजा आपने खोल दिया है हिदायत का, वो दरवाजा तो क़यामत जारी रहेगा इंशाअल्लाह, उसको कोई रोकने वाला नहीं है, जैसा कि हम बता रहे हैं। इसीलिए जो पैगंबरों का आना बंद हो गया, लेकिन रुश्द व हिदायत का दरवाजा बंद नहीं हुआ है और न कभी बंद होगा। लेकिन बात यह है कि अरे करोड़ों दिया जला दिया जाए तो क्या दिन होगा? नहीं होगा। चिराग पे कभी दिन नहीं हो सकता है, चिराग तो जल रहा है, बहुत जल रहा है, उससे कहाँ दिन होगा? दिन को रात को दिन में नहीं बदल सकता चिराग। जरूरत इसे यह है कि आफ्ताब निकला, कभी नहीं उजाला हो दिन हो, और दिन होता सब चिन्हने वाला के कौन क्या है नहीं है, तो वो वही होगा, दिन होगा, आफ्ताब तुलू होगा, तब जो है पहचान में आ जाएगा कि कौन क्या है। अब ये सही होना वाला है, इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा।